السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم نے فرسٹ چیپٹر کا جو ہے ایکسرسائز مکمل کرنی ہے، یعنی کہ مشقی کام مکمل کرنا ہے۔ مشقی کام کرنے سے پہلے اہم نکات جو ہیں آپ کے کتاب میں درج ہیں، ان اہم نکات میں وہ تمام باتیں آتی ہیں جو ہم نے سبق کے شروع ہونے سے سبق کے اختتام تک پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر لاسٹ میں جو ہم نے آخر میں جو ہم نے مورلے ریفارمز تک یا انڈین ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پڑھا، ان کے تمام اہم نکات یہ اس ٹاپک میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ پڑھیے گا تاکہ اس سے جو آپ کی مزید رہنمائی ہو سکے۔ مشقی کام کی طرف اگر آ جائیں تو آپ لوگ دیکھیں گے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ میں نے اس کتاب میں آپ کے لیے درست جواب کی نشاندہی کر دی ہے۔ نمبر 1 ہے، ملکہ وکٹوریہ کا فرمان کس سال جاری ہوا؟ اس کے 4 جواب ہیں۔ صحیح جواب جو ہے وہ بے ہے، ٹھیک ہے، الف بے جیم دال، تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ بے ہے، تو آپ بے پہ نشان لگائیے۔ دوسرا اس کا ہے کہ لارڈ میکالے کے علاوہ تعلیمی اصلاحات پر کس نے مراسلہ پیش کیا؟ تو دوسرے کا جواب ہے جیم، جیم پر نشان لگائیے۔ نمبر 3 ہے، جرنلی سڑک یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ کی توسیع کہاں تک کی گئی؟ اس کا جواب الف ہے، آپ الف پہ نشان لگائیے۔ نمبر 4 ہے، ملکہ وکٹوریہ کے فرمان کے تحت ہندوستان کو کس کے تحت لایا گیا؟ اس کا جواب الف ہے، یعنی کہ برطانوی راج، اس پہ نشان لگائیے۔ آخر میں ہمارے پاس ہے نمبر 5، جو کہ منٹو مورلے اصلاحات کس سال میں پیش کی گئیں؟ اس کا جواب ہے جیم، جیم پر نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ اپنی کتاب پہ ہی اس کا کام کرنا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہندوستان میں 1857 کی جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو پہلی جو خالی جگہ ہے اس بلینک میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئے گا۔ دوسری بلینک میں جو ہے دوسری خالی جگہ میں آرٹ آئے گا۔ تیسری میں ہے امور خارجہ، اور چوتھی میں ہے مواصلاتی، پانچویں میں ہے مسلمانوں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام بلینکس جو ہیں آپ لوگوں نے کتاب پر ہی کرنی ہے، کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیے مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ مختصر سوالات نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1 ہے، 1857 کی جنگ کے بعد کی جانے والی کسی 2 اصلاحات کی مثال دیجیے۔ سوال نمبر 1 کا جواب میں نے یہاں پر بورڈ میں لکھ دیا ہے کہ مشیوں کو حکم ہوا جبراً لوگوں کے مذہب کو تبدیل نہ کیا جائے۔ مشیوں کے زیر انتظام مقامی زبانوں کے اسکولوں کو روک دیا گیا اور ان کی امدادی رقوم بھی کم کر دی گئی۔ اس کا دوسرا اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ میں سکھوں اور گورکھوں کی وفاداری کے بدلے انہیں فوج میں شامل کیا گیا، جبکہ بنگالیوں، مرہٹوں اور بہاریوں کو انگلستان کے لیے فوجی خدمات سے الگ جو ہے وہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جواب نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، 1861 کی انڈین کونسلز ایکٹ کے 2 اہم نکات بتائیے۔ تو انڈین کونسل کے مندرجہ ذیل نکات تھے، جو کہ جواب نمبر 2 کی ہیڈنگ ہے۔ آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دینی ہے اور پھر نمبر 1 سے آپ نے اس کا پہلا نکتہ یا پہلا نکات بیان کرنا ہے۔ صوبائی سطح پر بنگالی، یو پی اور پنجاب میں قانون ساز کونسلیں قائم کی گئیں۔ نمبر 2، وائسرائے صرف برطانوی حکومت کو جواب دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مختصر سوال نمبر 2 کا جواب مکمل ہوا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 3 پر، انڈین کونسلز ایکٹ 1892 کے 2 اہم نکات بتائیے۔ تو اس کا جواب
है जवाब नंबर 3, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के 1862 के 2 अहम नकात मरकज़ी कानून साज कौंसिल के अरकान की तादाद में इजाफ़ा किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि 40% अरकान गैर सरकारी होंगे। नंबर 2 है मरकज़ी कानून साज कौंसिल के गैर सरकारी अरकान का इंतखाब सूबाई कानून साज अरकान करेंगे। ये आपका जवाब नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब तालिबात आ जाइए सवाल नंबर 4 पे। मलका विक्टोरिया के फरमान में मज़हब की तबलीग पर क्या हुक्म दिया गया? इसका जवाब है जवाब नंबर 4, मलका विक्टोरिया के फरमान के मुताबिक हमें राया पर अपने अकायद नाफिज करने का कोई हक़ नहीं और ना ही मजहबी अकायद और अमाल की बुनियाद पर किसी को कोई फ़ायदा दिया जाएगा और ना ही बिला वजह तंग किया जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के रस्म व रवाज को मुकम्मल एहतराम दिया जाएगा। ये आपके मुख्तसर सवालात जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब आ जाइए आपके कॉलम्स पे। कॉलम अपने मैच करने हैं, ठीक है, वो आप अपनी किताब में ही करेंगे। देखिए, दर्ज झैल नकात का सही जवाब आखिरी कॉलम में दर्ज कीजिए। कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। कॉलम अलिफ से जो इवेंट हो चुके हैं, जो काम हुए हैं, जो एक्ट मंजूर हुए हैं, उनको कॉलम बे के साथ जो है वो सही मिलाइए कि ये एक्ट जो है इस तारीख़ को हुआ। ठीक है, मैंने ये सारे जो है एक्ट के जवाब कॉलम जीम में दर्ज कर दिए गए हैं। आपने इसी तरह जो है अपनी किताबों में कॉलम जीम में जो है अलिफ कॉलम के सामने उसकी सही तारीख़ लिखनी है। ठीक है, आज का आपका काम यहीं तक है। अगले जो लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ेंगे कि इसके जो तफसीली जवाबात हैं उनका काम कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।